لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ اور تمام مذہب و ملت کے صاحب انسانیت کو نمسکار اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جہان میں جتنے بھی انسان آئے ہوئے ہیں وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، سب کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے جو شریفت الانسان ہیں، جو شریفت النفس رکھتے ہیں، ان سب کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اپنے امان میں۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، آپ کی خدمت میں معزز سامعین محترم۔ ہم نے توبہ، استغفار، شیطان سے پناہ لینے کے بعد اللہ کے نام سے اپنے کلام کو شروع کیا ہے، اور سورہ حمد میں یہ اللہ کا شکر ہے، پروردگار تمام تعریف اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہ سورہ حمد کا اگر ترجمہ پڑھوں گا ٹائم چلا جائے گا، لیکن مختصر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور یوم قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے صیغہ بدل گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ بعض علماء کہتے چلاؤ ہمارے ہاں باقی رکھ، یعنی جو رسول کا راستہ وہی سیدھا راستہ ہے، جو باقی رکھ۔ تو اب جو ہٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم کو لاؤ، اور اس کا خیر ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ترجمہ ہے کہ سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اور ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جو غیر ہیں، اس سے ہٹے ہوئے ہیں، ظالمین ہیں، ان سے پناہ مانگ کر کے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، غیر اور جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہے وہ رحمت اور نعمت والے ہیں، ان کے ساتھ رکھنا، نہ کہ ان کے ساتھ رکھنا جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی ہے اس کا ترجمہ۔ اب یہ جو سیدھے راستے پہ ہیں اور جن پر نعمت اللہ نے تمام کیا ہے، جو ایمان والے ہیں، عمل صالحہ بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہ رکھنا جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو آج دنیا میں سب کر رہے ہیں، اپنے اوپر غضب نازل کروا رہے ہیں، کیونکہ مباہلہ یہی کا نام ہے۔ عید غدیر جو ہے اس کے بعد عید مباہلہ۔ کل میں کچھ بول نہیں سکا، کچھ طبیعت جو ہے ہماری علیل تھی، لہذا آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور بڑی جلدی جلدی اپنی بات کہہ رہا ہوں، 4 منٹ ہو گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی موضوع نہ دے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے کہ وسیلہ نجات، اگر ہم وسیلہ نہیں رکھتے تو پھر ہم کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ یہ نجات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ شروع ہے جب تک وسیلہ ہم کو نہیں ملنے والا ہے، وسیلے کے ذریعے ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ توحید کو پہچان ہی نہیں سکتے کوئی قوم کہ اللہ ہے کیا، کہ سب سے بڑی تو بات یہ ہے ایشور گاڈ اللہ کے ماننے میں مت بھید ہے۔ تو اب وہ کیسا کون مان رہا ہے، جب تک یہ نہیں صحیح ہوگا تو دنیا میں کبھی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے۔ تو چونکہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، ایشور سے، گاڈ سے، وہ اس دنیا کو بہت زیادہ دن تک اپنے گلے نہیں لگائے گا۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد جانا ہے،
لیکن جن کو یہ اللہ سمجھ ہی میں نہیں آئے ہیں وہی لوگ بہکتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی ہو، راجنیتک ویکتی ہو یا آفیسر ہو یا عام آدمی ہو یا مولوی میں ہو یا مولانا میں ہو یا ملا میں ہو یا مفتی میں، کوئی بھی ہو، جو ایشور تک نہیں پہنچنا چاہے گا، ایشور کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، گاڈ کو نہیں، تو اس کو دنیا جس کو پیاری ہے وہی بہکتے ہیں. تو چونکہ اب یہ ہمارے ہاں دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں بسی ہے، کیونکہ ہم کوئی چیز رسم و رواج بنا کے نہیں چلتے. تہوار جو ہے ایک رسم و رواج کا نام، جو سماجک ایک رسم و رواج رائج ہو جاتی ہے، وہ تہوار کا عروج اگر جہاں گھٹتا بڑھتا ہے وہ سمجھ لو رسم و رواج ہے، اور ورنہ وہ تہوار جو تہوار نہیں بلکہ وہ اس کے قوم، اس کے نفس میں، اس کے مذہب میں اس کو بہت زیادہ عزیز ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن ان نمایاں، جیسے انسانوں میں کچھ عام آدمی ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ خاصوں میں خاص ہوتے ہیں، جو نمایاں شخصیتیں ہوتی ہیں منصب کے ذریعے، ایسے ہی جو ہے یہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی کچھ بلی، اپنی قربانی یا کچھ حصہ، تو ان کا جب کوئی دن آتا ہے یا وہاں سے ہم کو کوئی عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، ہم اس تک پہنچنے کا ہم کو صحیح مارگ حاصل ہوتا ہے، تو اس کو ہم خوشی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں. تو وہ اب اس کو ہم تہوار کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رسم و رواج ہے. جو تہوار چھوٹا لفظ ہے، یہ ہم نہ رہے یہ، لیکن یہ چیز رائج رہے گا، قائم و دائم رہے گا. تو محرم اسی میں سے ایک چیز ہے کہ جس سے ساری دنیا کو ایک عبرت ملتی ہے، یہ صبر کا وہاں سے ذریعہ ملتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے اور انسانیت سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے، ان ظالموں سے لڑنے کو انسانیت کو ایک بہترین طاقت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے انسانیت کو. اپنے آپ میں انسان مضبوط ہوتا ہے جب کربلا والوں کی داستان سنتا ہے اور اس پر آپ کو سوگ ویکت کرتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس ظالمین اور جاویر حکومتوں پر لوگ تبرہ کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں کہ واہ ہو تم جو جس کے گھر سے 24 آورس دنیا کو سیراب کیا جاتا ہو. نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ نصیر ہیں. ناصر کا مطلب کہ مدد کیا اور رک گیا، نصیر کے جس کا سلسلہ مدد سے رکتا ہی نہیں. میں اس لیے بہت جلدی بول رہا ہوں کیونکہ لفظوں پہ آپ نے یہ سنیے میری بات کو غور سے. تو جہاں سے 24 آور سے بڑھ رہا ہو، اس کے بچے کو پورا اختیار دنیا، جس کے لیے دریا خود چل کے آ جائے، لیکن تمہارے تابع کر کے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم پانی دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا. اسی لیے پوری کائنات میں ہر مذہب و ملت کے لوگ نے امام حسین کا غم منایا کہ ایسی جنگ تو دیکھا ہی نہیں گئی جہاں پانی بند کیا گیا ہو، خیمہ جلایا گیا ہو اور عورتوں کی چادر چھین لی گئی ہو، ناموس کو بے پردہ گھمایا اور ٹہلایا گیا ہو ان کے گھر کی، جس کا سر چاند سورج نے دیکھا ہو. جو یہی مباہلہ میں گئی ہیں تو حجاب میں گئی ہیں، آگے سرکار جا رہے ہیں، پیچھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں، اور ایک گود میں امام حسین ہیں انگلی پکڑے ہوئے، ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے. یہ تو میں اس لیے ابھی بیان کرنا تو مجھے ضروری تھا، لیکن چونکہ اتنا وقت کم ہے، لیکن جلدی کہ وہ یہی لیے تکبر جب آ جاتا ہے اور دنیا جب بس جاتی ہے، رچ جاتی ہے دلوں میں، تو وہ کسی بات کو ترجیح نہیں دیتا. اس لیے کہ اگر اس کے دنیاوی ڈیلنگ میں، دنیاوی مسئلے میں اگر کوئی خلل واقع ہو گئی تو وہ برداشت نہیں کرتا، آدمیوں سے، انسانوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے جب اس کا جنون چڑھ جاتا ہے. کیونکہ اب شیطان کا جنون جب حاوی ہو جاتا ہے تو بغیر شیطان بنے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اگر سویرے اپنی بات پر آ جائے تو اسے انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ بھولا اگر شام کو آ جائے بھولا نہیں کہا جاتا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہے، ہم کہیں بات آتی تو ہم مستقبل سوچ کے یہ بات کہا ہے، فیوچر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کل فیوچر میں نہیں دیکھا تھا کہ آج اتنا چھوا چھوت بنا دیا گیا تھا یہی کورونا کو کہ بے گور و کفن لاشیں دفن ہونے کی نوبت آ گئی تھی.
اور جن کے وارث بیچارے جاتے تھے تو اور دیکھا کہ ایسے ایسے گڈھے میں کھود کے ڈال دیا گیا ہے JCB سے، اور یہ نہیں معلوم رہا کہ مستقبل، اتنا سوچ کے مستقبل تک نہیں تب دیکھ پائے، کل ہم لاسٹ کو دینا بھی دے دیں گے۔ تو اب اگر سوال یہ بہت سی چیز ہے کہ آپ دور اندازی بہت سوچتے ہیں، دور اندازی صرف اسلام اور تمام مذاہب کے جو مہان لوگ ہیں وہ دور اندازی کی بات کرتے تھے اور دور اندازی سے سوچتے تھے۔ آج دور اندازی سے کوئی محسوس ہم جاری کر رہے ہیں، کوئی بات ہم بول رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری کا منصب ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو چاہے جو بول دوں کسی کو، اگر اپنی بات زبان سے کوئی غلطی نکل گئی تو میں کھما اور معافی بھی مانگنے کے لیے دل رکھنا چاہیے۔ دل آزاری اگر کسی دھرم نے پسند نہیں کیا ہے تو اب جو یہ میں سن رہا ہوں اور جو میرے نظروں میں ہے، یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، کیوں دل آزاری کی جا رہی ہے؟ آج دنیا کا منصب ہے، کل ختم ہو جائے گا۔ موت کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے منصبدار کو گیس نہیں مل رہی تھی، پھر بھی آپ اپنے منصب پہ بہت اٹے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کو میں کہہ رہا ہوں، جو بھی ہو، کسی بھی ایک ذات کو میں نے آئیڈیل نہیں بنایا، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ کیوں اکڑ رہے ہو جب تمہاری سانس بھی اپنی نہیں ہے؟ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، ہر آفیسر سے ہوتی ہے، ہر لوگ سے ہوتی ہے، تو جہاں بھی ہو جاتی ہے وہیں پہ اپنے پلٹ جانا پڑتا ہے، اپنی ضد پہ اور نہیں ہے۔ انسانوں کو کیا ہے، ایک کورونا سے ایک ایسے ہی پریشان ہوئے اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے انسان دوسرے کو پریشان کریں، یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو زندگی گزارنا ہے۔ اور ہر مذہب و ملت نے اچھی بات کا میسج جاری ہر زمانے میں کیا ہے۔ ان کے بدوانوں نے یہ بات بتایا ہے کہ کوئی بات مستقبل، ماضی، حال، جو ہمارے ہاں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یا ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، تو بھوشیہ کے لیے سوچ کے جو بات جاری کرتے تھے وہ ساری باتوں میں ایک عبرت ہوتی تھی، انسانوں کے لیے جینے کا سلیقہ، شعور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس میں چلنے کا آپ کو طور طریقہ معلوم ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو تو آدمی کو اس پہ آنا چاہیے پلٹ کے، یہ نہیں کہ ہم اس پہ ٹکے ہوئے رہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تمام لوگوں سے، عام آدمی سے بھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھئے تہوار کسے کہتے ہیں، اور جو سماجی رسم و رواج ہے اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، زیادہ بھاگتے ہیں، ایسا نہیں ہے، منورنجن کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ ہر اچھے دیوتاؤں نے، اچھے گروؤں نے، اچھے سنسکار دینے والے لوگوں نے اچھی بات کہی ہے، تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت، بچار کرنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی بات کو آپ کہیں، سامنے والے سے فوراً الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے سوچ سمجھ کے، آپ سے سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ تو تہوار اس کو کہتے، تہوار لفظ ہلکا ہے، اس لیے وہ تہوار نہیں بلکہ وہ ہمارے دیوتاؤں کے ایک میسج ہے۔ جس دن انہوں نے کوئی فتح حاصل کیا ہے، کسی ظالم کا خاتمہ کیا ہے، کسی حاکم و جابر سے ٹکرائے ہیں، انقلاب کیا ہے، یہی سب ہمارے لیے مطلب خوشی اور تمام چیز غم منانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ جن کے ہم وسیلہ نہیں ہے ہم تو وہ بے پر ہیں، تو ہم اسے ہلکا نہ کریں۔ تہوار کا تو رنگ بدلتا چڑھتا ہے، آج اچھا لگ رہا ہے، 12 آدمی ہے، کل 50 آدمی ہے، جب اگر کوئی چیز کو تول دو تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، ہمیشہ ہم رہیں گے اسی جذبے کے ساتھ، اسی کا نام ہے، یعنی یہ ہمارے دل میں، ہمارے روئیں روئیں میں بس گیا ہے، ہم اس کو منائیں گے تا ابد، جب تک دنیا قائم و دائم رہے گی۔ کسی کے مذہب و ملت کا کوئی دیوتاؤں کی اچھی چیزیں ہمیں ملی ہے، اس تاریخ پہ ہمیں نصیحت ملی ہے، تو وہ ہمارے لیے ہر دن خوشی اور غم کا، اور جس دن پر مصیبت آئی ہے وہ خوشی اور غم کا دن ہے۔ امتحان میں جب رہے، چاند کو بھی کہنے لگتا ہے، تو ان کا بھی امتحان ہوا، تب امتحان میں ہم غم مناتے ہیں۔ تو یہاں امام حسین کا امتحان تھا، یہ خوشی نہیں ہے کہ قربانیاں کس حد تک پیش کر سکتے ہیں، 6 مہینے کی جان تک پیش کر دیا۔ اور وہ لعنت جو تھی، وہاں جو مباہلہ ہوا تھا، ہمارے یہاں وقت نہیں ہے کہ بھی کسی موقع پہ، اب تو گزر گئی تاریخ، بیان کروں گا کہ وہ آیا اور یہاں پر کٹوجتی کیا۔ مختصر یہ کر دوں
کہ یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ کہہ دو کہ اپنے عورتوں اپنے بچوں اپنے نفسوں کو لے کے آئے، یہاں رسول کو اپنے بچوں اپنی عورتوں اپنے نفسوں کو لے کے جانا پڑا۔ لیکن جب اس نے اس ذات کو دیکھا ہے کہ اگر یہ فضا میں ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جائے گا، وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ تو اور اللہ کی طرف سے جاؤ جھوٹوں پہ لعنت کرو، تو اب جھوٹا تو مقابلے پہ آیا نہیں، جو جس کو ہم جھوٹا سمجھ رہے تھے۔ وہ تو بیچارہ دیکھا اس ذات کو، کہا یہ آج وہ دیکھ رہا ہوں کہ عرش فرش تک نور ہی نور ہے، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر فضا میں دعا کر دے تو فضا پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ چور ہو جائے۔ تو مقابلہ اس نے نہیں کیا، چلا گیا۔ لیکن اب لعنت جاری ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، جھوٹوں پر جاؤ لعنت کرو، تو کہاں جا، اب وہی لعنت جو ہے، جو لوگ انسانیت صفت نہیں ہے شیطانیت صفت ہے، ان پر پہنچانے بھی فاطمہ زہرا گئی تھی دربار میں۔ وہی لعنت تھی کہ امام حسین کا سر کاٹنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو ہم کوئی چیز کا مظاہرہ کریں، کسی کو کوئی بات کہے تو یہ بات ہماری آپ خوب سمجھ لیں کہ کچھ ہر عام آدمی، خاص آدمی، آفیسر اور جو دیش چلاتے ہیں ہر ملک میں حاکم، سب کو چاہیے کہ کوئی میسج جاری جو کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر غلطیاں انسانی ہوتی ہے، کہیں غلطیاں ہو جائے تو اسے پلٹ کے واپس آ جانا چاہیے، اور اس قوم کو دھمکی نہیں دینا چاہیے جہاں 1400 سال سے موت اور زندگی کا کچھ اہمیت ہی نہیں دیا، کیونکہ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے اس میں۔ تو اس کی دھمکی نہیں، ہمارے ائمہ تارین نے اسیری بھی دیکھا ہے، یعنی زندان میں بھی، قید میں، جیل میں بھی گئے ہیں انقلاب کے لیے، اور گھر کا وہ غم بھی برداشت کیا ہے، گھر سے بے گھر بھی ہونا پڑا ہے، اور پتھر بھی کھانا پڑا، کوڑے بھی کھانا پڑا۔ تو ہمیں ڈنڈا اور زندان اور موت کی گھرکیاں نہ دو، کوئی جو حق ہے وہ بولنا ضروری ہے۔ آپ جو بھی اپنی جگہ پہ غلطی کیا اسے پلٹ کے اپنی غلطی پہ آنا چاہیے، بات کو بڑھانے سے بہتر یہی ہے، ورنہ وہی سب لوگ دیش کے آتنک بعد میں کہوں گا جو فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں، وہ عام ہو یا خاص ہو یا کسی بھی ذمہ داری پہ ہوں، جو لوگ اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے اور فتنہ فساد پر غلطی کو چھپانے کے لیے فتنہ و فساد کریں گے، وہ انہیں دنیا پیاری ہے، ایشور تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور کورونا نے ان کو تجربہ دلایا، پھر کوئی کورونا آئے گا تو بڑے بڑے شخصیت والے جو شخص تھے ان لوگوں نے گیس نہیں پایا ہے، اور غریب اتنا زیادہ دنیا اس میں چپیٹے میں، بہت اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو شاید ریشیو ان کا کم آئے۔ بس آخری بات میری ہے، الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 منٹ ہو گئے۔